ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے اسٹوڈنٹس، آپ سبھی لوگوں کو میں آداب اور السلام علیکم پیش کرتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 9 نومبر یہ ایک ایسی تاریخ ہے، جب بھی اس تاریخ کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں فوراً اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت یاد آ جاتی ہے. یہ ایسی تاریخ ہے کہ اس دن ایک بڑے ہی معروف اور مشہور و مقبول شاعر، اسلامک شاعر جو ہیں، جن کا ہر ایک شعر، جن کا ہر ایک لفظ اسلام کی شرح کرتا ہے، اسلام کی وضاحت کرتا ہے. 9 نومبر 1857 آپ جانتے ہیں کہ یہ یوم پیدائش ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ کو آج کچھ ان کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا. جتنا زیادہ مجھے ان کے بارے میں معلوم ہے، کچھ ان سے جڑی جو کتابیں ہیں، ان کی خدمات کی، ان کے حیات پہ جو مشتمل ہیں، اور ان کے جو اشعار ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد ان کی شخصیت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، ان کی جو شہرت ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو عظمت ہے، اور ان کی شہرت، ان کی ترقی، ان کی معرفت، ان کی مقبولیت جو آج پوری دنیا جانتی ہے اور مانتی ہے، اقرار کرتی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کے پیچھے، ان کی شہرت کے پیچھے، ان کی ترقی کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا راز ہے، وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. کوئی بھی کامیاب آدمی آپ دیکھتے ہیں دنیا میں، ہمارا آپ کا خاص طور سے یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جو بہت دولت مند ہوتا ہے، ہم اسی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی زندگی کا کیا معمول رہا ہے، اتنا دولت مند کیسے بن گیا، اتنے مال، اتنی دولت، اتنی پراپرٹی اس کے پاس کس طرح آئی. اس کی زندگی کی لائف اسٹائل کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے زندگی کے وہ اوقات کی، وہ زندگی کو کس طرح گزارتا تھا، اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم بھی دولت کو کما سکیں. لیکن جب علمی اعتبار سے کوئی شخصیت، کوئی انسان بہت مضبوط ہوتا ہے، تو بہت تھوڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا راز ہے کہ ان کے پاس اتنا علم آیا، علم کا سمندر ان کے پاس ہے، اور علم کی دنیا میں انہوں نے بہت بڑے سے بڑے جو خدمات ہیں ان کے ذریعے انجام پائی ہیں. تو بہت تھوڑے جو علم کے شوقین ہوتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد علم حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ اس راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. باقی آپ جانتے ہیں جو دولت کے اعتبار سے بہت مشہور ہوتا ہے، اس کی زندگی کو پڑھنا، اس کی زندگی کو سمجھنا عام طور سے آج یہی لوگوں کا مقصد بھی ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا ان کی شہرت کو ان کو اقرار کر رہی ہے. انہوں نے جو کلام پیش کر دیے، آج تک کسی شاعر نے پیش نہیں کیے. ان کا جو شعر ہے، ان کی جو نظمیں ہیں، ان کی جو غزلیں ہیں، جب آپ پڑھیں گے، جب آپ ان کی غزلوں کا مطالعہ کریں گے، تو ایسا لگ رہا ہے، ایسا آپ کو معلوم ہوگا، ایسا آپ کے اندر احساس ہوگا، آپ کی ایسی کیفیت ہوگی کہ لگ رہا ہے کہ آپ اسلام کو پڑھ رہے ہیں، آپ دین کو پڑھ رہے ہیں. ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے. ایسا لگے گا کہ آپ کا مالک آپ سے بات کر رہا ہے. ایسا لگے گا کہ آپ کا مالک کچھ آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام مت کرو. جو اسی لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ان کا کلام ہے، ان کا جو پوری جو ان کی خدمات ہے، اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پوری خدمات میں، علمی جو خدمات ہے، وہ دراصل اسلام کی وضاحت ہے. اسلام کی ہی باتوں کو انہوں نے اپنے شاعری کا مقصد بنایا. وہی ان کا کیا ہے، مقصد ہے
کہ ایک انسان، ایک بندہ اپنے مالک کو پہچان لے اور اپنے مالک کو جان لے، اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اس کو وہ پہچان کر اس دنیا میں زندگی گزارے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اقبال کی عظمت، ان کی شہرت، ان کے ترقی کا راز کیا ہے۔ کسی بھی انسان کے بارے میں جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے، اس کا اس کی زندگی کے بارے میں آپ غور و فکر کریں گے، ان سے متعلق آپ ان کی حیات و خدمات کی چند کتابیں پڑھیں گے، تو ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ آپ کو پتہ چلے گا۔ تو جیسا کتابوں کے مطالعے کے ذریعے سے اور ان کے بارے میں جو بڑے بڑے آتھرز ہیں، رائٹرز ہیں، اور جو آج کے جو اسکالرز ہیں، انہوں نے جو کچھ بتایا ہے، جو ان کے ذریعے سے جو مجھ کو حاصل ہوا ہے کہ اقبال کی عظمت کا راز کیا ہے۔ اقبال کے کلام میں جو روشنی ہے ہدایت کی، پیار کی، اخوت کی، اپنائیت کی، انسانیت کی، اتحاد کی، اللہ کی پہچان کی، ایک عبادت کی، عبدیت کی، اس روشنی کا سرچشمہ کہاں ہے؟ یہ ساری جو فکر ان کے اندر آئی، ان کے کلام میں، ان کے شعر و شاعری میں اخوت ہے، ایمانداری ہے، بھائی چارہ ہے، محبت ہے، اپنائیت ہے، اتحاد ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، اور ایک دوسرے سے ہمدردی ہے، اپنے وطن سے پیار ہے۔ یہ سارے مضمون اقبال کے ذہن میں کس طرح آئے؟ وہ کون سا سرچشمہ ہے جہاں سے یہ سارے مضامین، یہ ساری کیفیت، یہ ساری فکر ان کے ذہن میں داخل ہوئی؟ تو یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، وہ راز کیا ہے جس سے اقبال کو اتنا اونچا مقام حاصل ہوا۔ پوری دنیا میں شعراء کے درمیان اور علمی اعتبار سے جو بڑی بڑی شخصیات آج ہمیں دیکھنے کو کتابوں کی شکل میں مل رہی ہیں، ان میں جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، اتنا بلند، اتنا عظمت اور اتنا معروف کس طرح ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا اس کے پیچھے سبب ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو شخصیت ہے، بچپن ہی سے آپ دیکھیں گے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جو ان کا خاندان، ان کے گھر کے لوگ، خاص طور سے ایک بچے کی پرورش میں جو سب سے اہم کردار ہوتا ہے، جو سب سے اہم بھومکا انجام پائی جاتی ہے، وہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ تو ان کی حیات کو پڑھنے کے بعد جیسا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ کا بہت اہم کردار ہے ان کی شخصیت کو بنانے میں، اور ان کے والد محترم کا بھی، یہاں تک کہ ان کی تربیت، ان کی دیکھ ریکھ ان کی والدہ محترمہ بخوبی انجام دیتی، اور ان کو ہر وقت اچھی نصیحتوں، اچھی باتوں کے ساتھ اور ان کو بتانا، سکھانا، ان کے ساتھ لگی رہتی، اور ان کے والد محترم بھی۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے قرآن کو پڑھنے کے بڑے شوقین تھے، اور بڑے سوز کے ساتھ پڑھتے تھے۔ جب بھی آپ قرآن پڑھتے، ان کا تو معمول تھا کہ فجر کے بعد سے وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے، اور بڑے ہی سوز کے ساتھ۔ تو بچپن میں ان کی والدہ محترمہ ان کو قرآن پڑھاتی، ان کے والد محترم، یہاں تک کہ ان کے والد یہ کہتے تھے کہ بیٹا اقبال، تم قرآن کو ایسے پڑھو کہ گویا اللہ تم سے باتیں کر رہا ہے۔ سوچئے، اس طرح کا ایک ذہن بچپن میں ایک بچے کا بنایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے ذہن سازی کے بعد اگر کوئی بچے کی پرورش اسی طرح اگر ہوتی رہے، تو آپ بتائیے وہ آگے چل کر وہ انسان معروف نہیں ہوگا، مشہور نہیں ہوگا، اس کی عظمت کا ڈنکا نہیں بجے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے ہی لوگ اتہاس کو بدلتے ہیں،
ایسے ہی لوگ ملت اور قوم کا بہت بڑی خدمات پیش کرتے ہیں۔ تو ان کے والد محترم ان سے یہ کہتے کہ بیٹا جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ ایسے پڑھیں کہ قرآن آپ کو خطاب کر رہا ہے، کہ یہ قرآن آپ پہ نازل ہو رہا ہے، یہ قرآن کی جو ہدایات ہیں اللہ آپ سے کہہ رہا ہے، اللہ آپ کو بتا رہا ہے۔ یہ کیفیت لے کر، یہ جذبہ اپنے دل میں اتار کر آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ تو آپ ذرا غور کریں، آج اگر ہمارا بھی یہی معمول ہو جائے۔ پھر انہوں نے اسی نظریے کے تحت انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اور یہاں تک کہ ان کو قرآن سے اتنا شغف، اتنا ذوق، اتنا شوق تھا قرآن کے مطالعے کا کہ سوز کے ساتھ اور اس کو سمجھ کر، اور وہ یہ کہتے تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کی نظر سے دیکھتے تھے اور قرآن کے دماغ سے سوچتے تھے۔ جو باتیں ان کو قرآن کے پس منظر صحیح ہوتی اس کو لے لیتے، اور جو باتیں قرآن کے پس منظر میں نہ ہوتی، قرآن اس کو لینے کی بات نہیں کرتا، آپ اس کو اپنی زندگی میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ تو لوگوں نے یہ لکھا کہ یہ ہے اقبال کی عظمت اور ان کی شہرت، ان کے ترقی کا راز۔ ان کی شہرت، ان کی ترقی، ان کی عظمت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے قرآن شریف کو اپنا مقصد بنایا اور قرآن شریف کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور اسی کو اپنی زندگی کی ہدایت اور روشنی کی کتاب سمجھے۔ آج دیکھیے ہماری آپ کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، رمضان میں ختم بھی کر دیتے ہیں، پھر روزانہ ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، کوئی کیفیت ہمارے اوپر نظر نہیں آتی۔ ایسا لگتا ہے کہ عام کتابوں کی طرح، دوسری کتابوں کی طرح، جیسی اسکول کی کتابیں ہوتی ہیں ویسے ہم نے پڑھ لیا، جس طرح کتابوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جو ہمارے پڑھنے کے طور طریقے ہیں اس وقت کے، اسی طرح ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد بھی اس کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب قرآن پڑھتے تو یہاں تک کہ ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی، رونے لگتے، اپنے آنسوؤں کو وہ روک نہیں پاتے۔ آپ بتائیے انسان کی آنکھ سے آنسو کب گرتے ہیں؟ جب وہ کسی چیز کو پڑھے اور اس کے پیغام کو، اس کے مقصد کو، اس کے معنی کو وہ سمجھے۔ جب وہ سمجھے گا انسان تو اس کے اوپر اثر ہوگا۔ اس کا مطلب علامہ اقبال کی شخصیت، انہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا تھا قرآن کو سمجھنے میں، اور پھر یہی انہوں نے پیغام بھی دیا کہ آپ کی زندگی کا بھی اگر کوئی سرچشمہ ہے جہاں سے آپ کو ہدایت مل سکتی ہے، جہاں سے آپ کو روشنی مل سکتی ہے، جہاں سے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، جہاں سے آپ کو محبت مل سکتی ہے، جہاں سے آپ کو اللہ کی رضامندی مل سکتی ہے، جہاں سے آپ کو اللہ کے رسول کی محبت مل سکتی ہے، وہ سرچشمہ آپ نے بتایا کہ قرآن مجید ہے۔ جتنا زیادہ آپ کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو علمی اعتبار سے مقبول اور شہرت عطا کرتا رہے گا۔ تو یہ حال ان کا ہوتا کہ آپ جب تلاوت کرتے، آپ قرآن پڑھتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور یہاں تک کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ان آنسوؤں سے جو صفحات ہوتے قرآن کے گیلے ہو جاتے، ہم ہو جاتے، تو آپ پھر اس ورق کو لے کے دھوپ میں جاتے اور سکھواتے، خشک کرتے۔ سوچئے اس طرح کی کیفیت، اس طرح کے جذبے جب ایک انسان کے اندر آ جائے تو وہ انقلاب برپا کر دے گا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو یوں ہی نہیں چھوڑے گا، ایک دنیا کے لیے مثال بنا دیں گے، اس کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیں گے، جیسے آج علامہ اقبال کا نام پوری دنیا میں زندہ ہے۔ 9 نومبر جیسے آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا اس بات کو مان لیتی ہے
اور اقرار کر لیتی ہے کہ واقعی کوئی شاعر تھا جس نے ہمیں بہت کچھ پیغام دے کے ہمیں چلا گیا، اور اس کے پیغام کو لینے کی ضرورت ہے۔ آج اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جشن اقبال منایا جاتا ہے، یوم اقبال منایا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اچھے خاصے پروگرام ہوتے ہیں، چہل پہل ہوتی ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے اقبال کے دن کو منانے کے، جشن اقبال منانے کی، وہ یہ ہے کہ اقبال نے تو محبت کی تھی قرآن سے، اقبال نے قرآن کا پیغام آپ کو دیا ہے، اقبال نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، تب ان کو شہرت اور ترقی اور عظمت ملی ہے۔ آپ کو بھی یہی کرنا ہے، آپ کو قرآن اپنی زندگی میں اتارنا ہے، آپ کو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، اور آپ کو قرآن کے پیغام کو لے کر دنیا میں پہنچانا ہے۔ تب جشن اقبال منانے کا مقصد پورا ہوگا، تب کہیں جا کے یوم اقبال سیلیبریٹ کرنے کا ہم حق ادا کریں گے۔ نہیں تو ان کے نام پہ ایک پروگرام کر لینا، چہل پہل کر لینا، کھانا پینا کر لینا، یہ ایک بے وجہ، میں اس کی تائید، میں اس کی تعریف نہیں کرتا۔ ان کے پیغام اگر ہماری زندگی میں نہیں اترے، ان کے کلام کا اثر اگر ہماری زندگی میں نہیں ہوا، اور ہم نے 9 نومبر آتے ہی اگر ہم نے ان کے جشن کو، یوم اقبال کے جشن کو منا کر اگر ہم نے اپنی زندگی کو نہیں تبدیل کیا، تو سمجھیے کہ وہ منانا ہمارا بیکار ہوا۔ تو اقبال کا کہنا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا جو راز میں نے بتایا کہ وہ کیا ہے، صرف قرآن شریف سے جو ان کو محبت تھی، اپنائیت تھی، ایک لگاؤ تھا، یہ ہے ان کا وہ سرچشمہ جس کے ذریعے سے ان کو اللہ نے شہرت عطا کی۔ اور اقبال کا کہنا ہے کہ مسلمان تو قرآن کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا، مسلمان کی تو فکر اور اس کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ قرآن کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکے۔ اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کی زندگی کے پورے جو اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، شادی بیاہ، سب اس کو کہاں دیکھنے کی ضرورت ہے؟ قرآن شریف میں، کہ شادی کے معاملات کے بارے میں قرآن کیا بات کرتا ہے، اور عبادت کے بارے میں کیا بات کرتا ہے، انسانی حقوق کے بارے میں کیا بات کرتا ہے، آپسی بھائی چارے کے بارے میں کیا بات کرتا ہے۔ یہ تو قرآن اس کی روح کی غذا ہے۔ تو علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ مسلمان ہو، مومن ہو، اور وہ قرآن کے بغیر زندہ رہ سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مومن مرد ہو، مومن عورت، مسلم سماج اور اتارے ہوئے اللہ کے قرآن اور اس کی شریعت کے اگینسٹ وہ زندگی گزاریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کی زندگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا شادی بیاہ، یہ سب شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ مسلمان کا شیوا ہوتا ہے کہ مسلمان قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اور قرآن کی اقبال کی عظمت کا راز قرآن ہی ہے جو اقبال کے فکر کا سرچشمہ ہے۔ آپ کے اندر جو فکر ظاہر ہوتی، غور و فکر جو آپ کرتے، وہ قرآن سے کرتے، اور قرآن ہی اقبال کی ترقی کے پیچھے ایک مضبوط قوت ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جو ترقی ملی، جو شہرت ملی، وہ صرف اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ملی، اور قرآن سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی محبت تھی۔ ہمیں کتنی ہے ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو کتنی ہے اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیے ہر مسلم گھر میں اللہ کی کتاب موجود ہے، خالص اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔
لیکن ہماری یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک بھی آیت اس کو سمجھ کے نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ تلاوت بھی ہم کرتے ہیں کہ نہیں روز کرتے ہیں، یہ بھی اس پہ بھی شک اور شبہات جاتا ہے۔ اور ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا، سوچئے یہ کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہم کر رہے ہیں خود اپنے ہی اوپر، جو ہماری کامیابی کا راز ہمارے ہی گھر میں ہے، جو ہماری زندگی کی روشنی، ہماری پریشانیوں کا جو سکون ہے، ہمارے اطمینان کا جو ذریعہ ہے، ہمارے ہی گھروں میں موجود ہے۔ ہم کبھی اس کو نہیں اٹھاتے، کبھی اس کو ہم سمجھ کے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آپ کا مالک اللہ تعالیٰ کیا آپ سے کہہ رہا ہے، کیا آپ کو بتا رہا ہے، کیا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کبھی نہیں کرتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بے پناہ محبت تھی قرآن سے، بے پناہ محبت تھی ان کو۔ اور جیسا کہ بچپن ہی سے ان کی والدہ محترمہ ان کو اس قرآن کو پڑھاتی سکھاتی، ان کے والد بھی، تو یہاں سے یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم اگر قرآن شریف سے محبت کرتے ہیں، قرآن شریف کو محنت سے پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں اس کو سمجھ کر، تو ہماری جو آنے والی اولادیں ہوں گی، ہم ان کی صحیح تربیت کر پائیں گے، ہم ان کو صحیح پڑھا پائیں گے، ہم ان کو بیٹھا کے قرآن کی ہدایت دے پائیں گے۔ آپ سوچئے کہ اقبال کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ ہیں، ان کے والد محترم ہیں، جو یہ ان کا بچپن میں ذہن بنا رہے ہیں کہ آپ قرآن کو بیٹا ایسے پڑھو جیسے قرآن آپ سے بات کر رہا ہے، قرآن آپ پہ نازل ہو رہا ہے، اتر رہا ہے، اللہ آپ سے خطاب کر رہا ہے، گویا اللہ موجود ہے وہیں، اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ اقبال یہ لے لو یہ چھوڑ دو، یہ لے لو یہ چھوڑ دو۔ اس کیفیت کے ساتھ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آپ کے اندر انقلاب پیدا کر دے گا، اور پھر آپ اس دنیا میں انقلاب پیدا کر دیں گے۔ تو اقبال کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ آپ ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرتے اور بڑے سوچ کے ساتھ اس کو پڑھتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، ان کو جو بھی ترقی ملی، جو بھی کامیابی ملی، کس کے ذریعے سے ملی؟ قرآن شریف کے ذریعے سے۔ انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، وہ لوگ اپنی زندگی میں اس عملاً لائے ہوئے تھے، اور وہ اس زمانے میں عزت اور معزز ہو کر زندگی گزارے۔ اور ہمارا کیا معاملہ ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ سوچئے وہ زمانے میں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے لوگ اسی قرآن کے ذریعے سے پوری دنیا میں انقلاب لے کے چلے آئے، اور آج ہمارے پاس وہی قرآن خالص اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ کس طرح ہمیں رسوائی مل رہی ہے، کس طرح ہم ذلیل ہو رہے ہیں، کس طرح ہماری عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ کے پاس، ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور وہ قوم بے عزت ہو، وہ قوم ذلیل و خوار ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس سے اپنا تعلق توڑ دیا ہے، ہم نے اس کو الماری کی زینت بنا دیا ہے، ہم نے صرف اس کو الماری کی رونق بنا کے رکھا ہوا ہے، اپنے دل کی رونق، اپنے روح کی رونق، اپنے اندر زندگی میں ہم نے کبھی اس کو اتار کے اس زندگی کو روشن نہیں کیا ہے۔ تو یہ بھی ہے، اقبال نے زور دیا ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کا پیکر بننا چاہیے، کہ مسلمان مرد، مسلمان عورت کو یہ چاہیے کہ وہ جہاں سے گزرے ہر کوئی کہے کہ یہ مسلم مومن عورت جا رہی ہے، مومن مرد جا رہا ہے۔ چلتے پھرتے آپ قرآن کی ڈیفینیشن ہو، آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یار ایسا قرآن ہوتا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو دیکھ کر دیکھیے لوگ کیا کہتے ہیں۔
آج ہم اور آپ تعارف بنے ہوئے ہیں اسلام کا، تو اقبال کیا کہنا ہے کہ زندگی بدلو، اس قرآن کو اپنے اندر اتارو، اور چلتے پھرتے لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں یہ دیکھو قرآن جا رہا ہے، یہ دیکھو قرآن جا رہا ہے، ایسا قرآن ہوتا ہے۔ تو اقبال نے زور دیا ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کا پیکر ہونا چاہیے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی شادی، اس کی بیاہ، اس کا چلنا، اس کا پھرنا سب قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، اس کا لین، اس کا دین، سب کچھ۔ اور اس کے بعد قرآن کا کردار بنو۔ جس قرآن نے جس کردار کی بات کی ہے، جس اخلاق کی بات کی ہے، وہ اخلاق آپ میں ظاہر ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اخلاق ہی ہے جس کے ذریعے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ تیر تلوار کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حسن اخلاقی انسان کو جھکا دیتا ہے۔ تو قرآن کا کہنا ہے کہ آپ چلتے پھرتے اسلام کی آپ دعوت دیں، آپ اسلام کا کردار بنیں، اور دوسری چیز آپ قرآن کے پیغام کے حامل بنیں۔ صرف آپ ہی قرآن سے فائدہ مت اٹھائیے، صرف قرآن کی ہدایت اپنے اندر صرف آپ ہی مت رکھیے، صرف قرآن سے آپ اپنی ہی زندگی روشن مت کریے، اپنے آپ کو روشن کرنے کے بعد اس روشنی کو، اس ہدایت کو لے کے پوری دنیا میں آپ پہنچیے۔ پوری دنیا آج اندھیرے میں ہے، ظلم اور زیادتی کے ایک بہت بڑے ایک اندھکار میں بھٹک رہی ہے، اور روشنی آپ کے پاس ہے۔ پوری دنیا اندھیرے میں ہے، روشنی آپ کے پاس ہے، روشنی ہمارے پاس ہے۔ پیاسے ہیں لوگ، پانی آپ کے پاس ہے، وہ سر چشمہ آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے۔ پوری مانو جاتی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، ان کو سکون اور اطمینان نہیں ہے، ان کو راحت نہیں ہے۔ وہ سکون، وہ اطمینان، وہ راحت آپ کے پاس ہے۔ اللہ کی دی ہوئی کتاب آپ کے پاس ہے، سب پہ اس کا حق ہے، آپ اس کو لے کے لوگوں تک پہنچیے، اس پیغام کے حامل بنیے۔ اقبال کا یہ پیغام ہے کہ اپنی زندگی میں اتارنے کے بعد آپ خود اس کو اپنی زندگی میں اتار کر زندگی کو روشن کریے، اور پوری دنیا کو اس پیغام کو لے کر آپ پہنچائیے۔ اور اقبال کے کلام میں آپ جانتے ہیں کہ اتحاد کی بات ہوتی ہے، ایکتا کی بات ہوتی ہے، مل جل کر رہنے کی بات ہوتی ہے، وہاں بھید بھاؤ کی بات نہیں ہوتی ہے، بٹوارے کی بات نہیں ہوتی ہے، انتشار کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اقبال کی بات، اس کا مطلب یہ بات ہے کہ اس کی قرآن کی بات، اسلام کی بات، تو اتحاد کی بات، اپنائیت کی بات، اخوت کی بات، محبت کی بات۔ اقبال کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ مسلم سماج بنٹ کے رہے، انتشار میں رہے۔ انتشار میں ہوں گے تو کمزور ہو جائیں گے، ان کو ایک رہنے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی میں ان کی مضبوطی ہے، ان کا وقار ہے، ان کی عزت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ بھید بھاؤ سے ہٹیے، ذات پات کو چھوڑیے، متحد ہو کے آپ زندگی گزاریے، اس میں آپ کی طاقت ہے۔ اتحاد میں آپ آئیے، ایک کتاب کے ماننے والے آپ ہیں، ایک رسول کے ماننے والے آپ ہیں، اللہ آپ کے لیے ایک ہے، نبی آپ کا ایک ہے، حرم پاک آپ کا ایک ہے، پھر آپ بٹوارہ کیوں کرتے ہیں؟ مسلک کے نام پہ، ذات پات کے نام پہ، برادری کے نام پہ انتشار کیسا؟ ایک ہوئیے آپ جس شریعت کو مانتے ہیں وہ ایکتا کی بات کرتا ہے، وہ اتحاد کی بات کرتا ہے، وہ اخوت کی بات کرتا ہے، ایک ہو جائیے آپ۔
تو اقبال کو یہ بالکل نہیں پسند ہے کہ مسلمان انتشار میں رہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتشار ان کو پسند نہیں ہے، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بند نواز، بند و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، پھر دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ علامہ اقبال یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح تم مسجد کے اندر ایک ہو، وہی زندگی تم باہر بھی ہونی چاہیے، باہر بھی ایک بن کے رہیے، ایک سماج بن کے رہیے، صرف مسجد کے اندر ہی ایک بن کے مت رہیے، باہر کی زندگی بھی آپ کے اندر ایکتا نظر آنی چاہیے۔ تو ان کو انتشار پسند نہیں تھا، وہ اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ اور اقبال نے یہ بھی پیغام دیا کہ اگر آپ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، آپ دنیا میں بہت ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو اس دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہوگا۔ اس دنیا کی جو الفت ہے آپ کے اندر، یہی آپ کو اللہ تک پہنچنے نہیں دے رہی ہے۔ دولت کی حرص، دنیا کی محبت آپ کے اندر سے نکلے گی تو اللہ کی محبت آپ کے دل میں بیٹھے گی۔ اس کے بعد اقبال نے جو محبت اور عشق کی بات کی، آپ ان کے کلام میں یہ بھی پائیں گے کہ انہوں نے اپنے کلام میں عشق اور محبت کی بات کی ہے۔ وہ عشق اور محبت آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ سے عشق ہے، اللہ کے نبی سے عشق ہے، شریعت سے عشق ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی ذات سے محبت ہو، اللہ کے نبی سے محبت ہو، اسلام سے محبت ہو، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ اقبال ڈے یا یوم اقبال منانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کے پیغام کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیں، اور ان کا جو پیغام یہی ہے کہ قرآن شریف کو ہم سمجھ کے پڑھیں، شریعت اسلام کو اپنی زندگی میں اتاریں اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اسی میں ہماری کامیابی دنیا کی بھی ہے، آخرت کی بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔